السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے بڑھ کر کوئی بے کسوں کا سہارا نہیں ہے، کوئی مصطفیٰ جیسا پیارا نہیں ہے، کوئی ان کے جیسا دلارا نہیں ہے۔ معلمات اور طالبات، آج اگر ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے شہر اور اپنے ملک کا جائزہ لیں، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بیشتر مسلم لڑکے اور لڑکیاں فواحش و منکرات کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ بیشتر مسلم لڑکے اور لڑکیاں دشمنان اسلام کی طرف سے جو جال بچھائے گئے ہیں اس میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ شراب و کباب کے رسیا سب سے زیادہ مسلم لڑکے لڑکیاں ہوتے جا رہے، ناچ گانا بھنگڑا ڈالنا، نشہ خوری کی لعنت۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا؟ ابھی آپ دیکھیے، جب 31 مناتے ہیں نا، مسلم لڑکے لڑکیاں کسی سے پیچھے نہیں رہتے، ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں۔ کیوں؟ نئے سال کا جشن منا رہے ہیں نا، اس لیے۔ اور اگر برتھ ڈے کا کیک کاٹنا ہو تو ہمارے مسلم بچے اور بچیاں اس میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی ہم جنم دن منا رہے ہیں نا، تو کیک تو کاٹیں گے ہی، ٹافیاں تو بانٹیں گے ہی۔ یہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی فروری کی 14 تاریخ بلکہ اور پہلے سے ہی یہ کام شروع ہو جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے، جس کو لوگوں نے محبت کی عید کا نام دیا ہے، عید الحب۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ فحاشیوں اور برائیوں کی عید ہے۔ اسی روز اتفاق سے ایک پروگرام میں مجھے جانا تھا، اسٹیشن پہ میں نے دیکھا ایک مسلمان لڑکا ایک لڑکی کو اسٹیشن پہ کھلے بندوں سب کی نگاہوں کے سامنے وہ گلاب پیش کر رہا ہے۔ فحاشی اور بےغیرتی کی انتہا ہو چکی ہے۔ ہمارے ممبرا میں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، جہاں 95% مسلمان ہیں۔ جب ویلنٹائن ڈے آتا ہے نا تو دکانوں پہ گلاب کا پھول خریدنے کے لیے بھیڑ لگ جاتی ہے۔ کون خریدتے ہیں؟ یہ ہمارے بچے اور بچیاں، اور زیادہ تر کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، اسکولوں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو بھی بالغ بھی نہیں ہیں، ان کو بھی آپ گلاب خریدتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے اپنی محبت کے اظہار کا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ابھی تو ڈھنگ سے جوان بھی نہیں ہوئے ہیں اور محبت کا اظہار وہ پھول پیش کر کے کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے بچے جا کہاں رہے ہیں؟ کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ نہ اسکولوں میں ان کو تہذیب سکھائی جاتی ہے، نہ ان کو ادب اور کلچر سکھایا جاتا ہے۔ کم سے کم اگر اسلام نہیں سکھایا جاتا ہے تو مشرقی عادات تو سکھا دیے جائیں کہ یہ چیز مشرقی تہذیب کے خلاف ہے، یہ مغربی کلچر ہے، اس کا ہماری تہذیب سے لینا دینا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، پٹھان مووی کو ہٹ کرانے والے سب سے زیادہ کون ہیں؟ ہمارے ہی ہیں نا، اور زیادہ تر ینگ طبقہ ہے، مسلمان لڑکے اور لڑکیاں دیوانے ہوئے جا رہے ہیں، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ناچ رہے ہیں۔ جہاں دیکھو سنگلوں پہ
सड़कों पे, पार्कों में शुरू हो जाते हैं और बेशरम रंग पे भंगड़ा डालना शुरू कर देते हैं। ये दुश्मनाने इस्लाम की साजिश है कि मुसलमानों में फहाशी फैल जाए, बुराई फैल जाए। उनके लिए तो दर्दनाक अजाब का अल्लाह ने वादा कर लिया है। जो मुसलमानों में, मुस्लिम कम्युनिटी में मुसलमानों में फहाशियां फैलाना चाहते हैं, उनके लिए तो दर्दनाक अजाब आई है। लेकिन सवाल यह है कि हम एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स हम क्या कर रहे हैं? हमें अपने बच्चों की कितनी फिक्र है? कुरान कहता है उनके लिए जो अजाब अलीम अल्लाह ने तैयार कर रखा है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों के दरमियान फहाशी और बेहयाई फैल जाए, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इनके लिए दर्दनाक अजाब है। लेकिन मेरे भाइयों, बहैसियत गार्जियन हमें भी तो फिक्र होनी चाहिए कि हमारे बच्चे और बच्चियां किस रास्ते पे जा रहे हैं। अभी हमारे शेख फरमा रहे थे कि मुसलमान लड़कियां इर्तिदाद के रास्ते पे चल चुकी हैं। हजारों हजारों लड़कियां इसी भारत देश में मुर्तद हो चुकी हैं, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी विवाह कर चुकी हैं, बंधन में बंध चुकी हैं। जनाबे वाला कहां सोए हुए हैं आप? ये लौ जिहाद का शोषा जो छोड़ा गया, ये तो एक हवा है कि गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमान लड़कों के साथ भाग रही हैं। अरे सबसे ज्यादा ये परेशानी तो मुसलमान तबका झेल रहा है, ये हवा है। सबसे ज्यादा तो हम परेशानियां झेल रहे हैं, हम मुसलमान। इसलिए कि अगर आप परसेंटेज देखने जाएं, तनासुब देखने जाएं, तो गैर मुस्लिम लड़कियां जो मुसलमान लड़कों के साथ विवाह करती हैं, शादी करती हैं भागकर, उनका तनासुब बहुत कम है बिल मुकाबिल उन लड़कियों के, मुस्लिम लड़कियों के जो घरों से भागकर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी और विवाह करती हैं। आंकड़े हमारे सामने, सर्वे हमारे सामने है, जायजे हमारे सामने। आप पढ़िए रिपोर्टें और आंखें खुली रखिए। ये मुस्लिम लड़कियां जो आज मुर्तद हो रही हैं, क्यों नहीं होंगी मुझे आप बताइए। हमने उनके लिए मदरसों, उनके लिए मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए हैं, ईदगाहों में ताले लगा दिए हैं, प्रोहिबिटेड एरिया करार दे दिया है। ये ममनुआ इलाका है, इसमें मुसलमान औरतें नहीं घुस सकती हैं। कहां? न मस्जिद में आ सकती हैं, न ईदगाहों में जा सकती हैं। तो हमने मस्जिदों में ताले लगा दिए अपनी बहनों के लिए, ईदगाहों में इनका दाखिला मना कर दिया। हमने जुमा, जमात, वाज, नसीहत सबसे इन्हें महरूम करके रख दिया। मुझे बताओ कि ये दीन कहां सीखेंगी? घर के किचन में सीखेंगी? कॉलेज में सीखेंगी? यूनिवर्सिटी में सीखेंगी? कहां सीखेंगी दीन? आपके घर का माहौल या तो इतना दीनदार होगा तो आप इन्हें दीन पढ़ा देते होगे। काहे को इनको आपने मस्जिदों से महरूम कर दिया, ईदगाहों से महरूम कर दिया? ये ईद की नमाज में नहीं जा सकते, क्यों? कहते हैं फितना खड़ा हो जाएगा। मुसलमान बड़ा बेगैरत है ना, अगर मस्जिद जाएंगी हमारी बहनें तो फितना हो जाएगा, ईदगाह जाएंगी तो क्या हो जाएगा? फितना खड़ा हो जाएगा। हमारी बिल्डिंग में हमने देखा, हमारे मोहल्ले में जब हमारी खवातीन ईद के दिन पर्दे में लिपट करके ईदगाह जाती हैं तो औरतें मजाक उड़ाती हैं, अरे तुम लोग कहां जा रहे? मर्द तो ईद पढ़ने जा रहे, तुम लोग कहां जा रहे? तो हमारी खवातीन जवाब देती हैं, हम भी ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, इमाम का खुतबा सुनने जा रहे हैं, इमाम की दुआओं में शिरकत करने जा रहे हैं। तो मजाक उड़ाती हैं। और जैसे ही ईद की नमाज खत्म होती है, शरारे, गरारे, गाउन और लाली लिपस्टिक लगा करके जब सड़कों पे निकलती हैं, वही औरतें जो हमारे बिल्डिंगों की हैं, हमारे पड़ोस की हैं, हम उन्हें देखते हैं, अफसोस होता है उस वक्त मुसलमानों की गैरत कहां मर जाती है। फितना नहीं खड़ा होता? मेरे भाइयों, ये बहुत अफसोस का मकाम है। आज जमीयत उलमाए हिंद ने बाकायदा रस्मी तौर पे अपने लेटर हेड पे यह ऐलान किया
یہ بہت خوشائند اقدام ہے، دیر آیت درست آیت، دیر سے انہوں نے اعلان کیا، بہت پہلے ہونا چاہیے کہ عورتوں کو مسجدوں سے نہیں روکا جا سکتا ہے۔ اس لیے ارباب مساجد کو چاہیے کہ اگر ممکن ہے تو مسجد کا کوئی گوشہ، کوئی کونا ان کے لیے خاص کریں، یا پیچھے مردوں کے پیچھے ان کے لیے اگر ہو سکے تو نمازوں کا انتظام کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری جماعت اہل حدیث کے اولیات میں یہ چیز شامل ہے۔ ہماری مسجدوں میں آج سے نہیں، زمانے سے عورتوں کے لیے گوشہ خاص کر دیا گیا ہے۔ یہی نہیں، مدارس و مکاتب لڑکیوں کے لیے جامعات، یہ بھی جماعت اہل حدیث کی اولیات میں سے ہے۔ یہ پہل اس جماعت کے غیور علماء نے کی، غیور افراد نے، جو بھانپ گئے جب انہوں نے فتنوں کی لہر، فتنوں کی آندھی کو بڑھتے ہوئے دیکھا، سمجھ گئے اب زیادہ دنوں تک گاڑی نہیں چلنے والی۔ اگر لڑکیوں کے لیے مدرسے نہ بنائے گئے، اگر تعلیم نسواں کا صحیح معنوں میں غیر مخلوط نظام اگر قائم نہ کیا گیا، لڑکوں سے الگ تھلگ لڑکیوں کے لیے اسلامی ماحول میں تعلیم کا اگر انتظام اور بندوبست نہیں کیا گیا، تو فتنوں کی آندھی ہماری ان بہنوں کو اڑا کے لے کے چلی جائے گی۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اپنے دادی نانی کو دیکھا ہے، سورہ فاتحہ بولتے تھے پڑھو، دادی یا نانی تو نہیں پڑھ پاتی تھی، کس کی امت میں ہے نہیں بتا پاتی تھی، کلمہ ڈھنگ سے نہیں یاد ہے۔ اور ہماری والدہ، ہماری دادی مدرسے میں تو پڑھی تھی، لیکن آپ کو افسوس ہوگا لکھنا نہیں جانتی تھی۔ ہم نے پوچھا اماں قرآن تو پڑھ لیتی ہو، اردو بھی پڑھ لیتی ہو، لیکن لکھ کاہے نہیں پاتی ہو؟ کہنے لگی بیٹا تمہیں نہیں معلوم، مولویوں نے فتوے دیے تھے لڑکیوں کو پڑھنا تو سکھا دو لیکن لکھنا، ہائے ہائے، قرآن نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا اور اس قلم کو ان جاہل مولویوں نے چھین لیا، لیکن الحمدللہ اس کے بعد یہ امت جاگی، لوگ عرب یونیورسٹیز کا دروازہ کھلا، وہاں سے پڑھ پڑھ کے لوگ آنے لگے، انہوں نے فتنوں کا جائزہ لیا، حالات کا سروے کیا، تو پتہ یہ چلا کہ لڑکیوں سے قلم چھین لینا بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے مدارس اور جامعات کا پورے ملک ہندوستان میں جال بچھتا چلا گیا۔ الحمدللہ اس کی ایک کڑی آپ کلیہ مریم للبنات، اور نہ جانے ایسے کتنے کلیات اور جامعات آپ کے اس ممبئی شہر میں چل رہے ہیں، اور پورے بھارت دیش میں الحمدللہ یہ جماعت اہل حدیث کی دین ہے۔ دوسرے لوگ دیکھا دیکھی نقالی میں انہوں نے بھی مدارس و جامعات قائم کرنا لڑکیوں کے لیے شروع کر دیے، دیگر مسلک والے بھی اب کھول رہے ہیں ادارے، ان کے پاس بھی ادارے ہیں، لیکن ابھی بھی انہوں نے مسجدوں کے دروازے لڑکیوں کے لیے بند کر رکھے ہیں، عورتوں کے لیے ابھی بھی بند ہیں دروازے، عیدگاہوں کے دروازے ابھی بھی ان کے لیے بند ہیں۔ آئیے میں جائزہ لیتا ہوں، کیا کتاب و سنت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ عورتیں مسجد میں آئیں؟ کیا نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نہیں آتی تھیں؟ کائنات کے امام مدنی سردار کی واضح حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک بیٹا کہنے لگا میں تو عورتوں کو روکوں گا، میں عورتوں کو روکوں گا، عورتوں کے آنے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا انا اقول قال رسول اللہ، میں تمہیں نبی کی حدیث سناتا ہوں، قال رسول اللہ، نبی نے فرمایا ہے اور اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے نہ روکو، اور تم کہتے ہو انا لا امنعہن، میں انہیں روکوں گا، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ علامہ البانی نے صحیح الجامع میں ایک روایت ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے، لا تمنعوا النساء حظوظہن من المساجد، عورتوں کا مسجدوں میں اللہ کے گھروں میں جو حصہ ہے اس حصے سے انہیں محروم نہ کرو، اذا استاذنکم، اگر عورتیں تم سے اجازت مانگیں، پرمیشن مانگیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو احدکم الی المسجد، اگر تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کا پرمیشن مانگے،
फला यमनाहु, उसे चाहिए कि उसे रोके नहीं। और एक रिवायत के अल्फाज ये हैं, इदस्ताज़नकुम निसाउकुम बिल्लैलि इलल मसाजिद, सुन लीजिए, रात में भी अगर तुम्हारी औरतें मस्जिद जाने का परमिशन मांगे, फला तमनऊहुन्ना, उन्हें मत रोको, परमिशन दे दो। अब जहां तक मसला फितनों का है, अगर रास्ते मामून नहीं है, पुरअमन नहीं है, तो आप उसका बंदोबस्त कीजिए। आप मार्केट बाजार अपनी बहन बेटियों को लेकर शॉपिंग कराने जा सकते हैं, तो क्या अपने साथ में अपनी बहन बेटियों को मस्जिद में आप नहीं ला सकते हैं? तो अगर फितने का अंदेशा है तो आप उसका इंतजाम कीजिए। हां, कहीं हालात बहुत ही पुरखतर हैं कि वहां पे औबाशों बदमाशों का गलबा है, वहां पे औरत का मस्जिद जाने में सही मानों में खतरा है, ठीक है, औरत के लिए घर में नमाज बेहतर है, अफजल है, लेकिन अगर वो आना चाहती है मस्जिदों में तो मत रोको। अगर औरतों को रोका जाता नबी के जमाने में तो हमारे नबी ये ना फरमाते, खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा अव्वलुहा, सबसे बुरी सफ औरतों के लिए पहली सफ है और सबसे बढ़िया सफ आखिरी सफ है। औरतें आए लेकिन पीछे रहें। नबी के जमाने में औरतें बाकायदा जमात का सवाब लेने के लिए आती थी मस्जिदों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बच्चे के रोने की आवाज सुनते थे तो नमाज मुख्तसर कर देते थे ईदगाहों में। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे अतिया, जिनका नाम नसीबा बिन्त काब था, उम्मे अतिया फरमाती हैं, सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत है, उमिरना अन नुखरिजल हुय्यज़ व ज़वातिल खुदूरी वल अवातिक़ इलल मुसल्ला, हमें ये नबी ने हुक्म दिया है, हम औरतों को ये हुक्म दिया गया है कि हम पर्दा नशीन दोशीज़ाओं को और यहाँ तक कि उज़्र वाली औरतों को भी मस्जिद में ले जाएं। जो औरतें पर्दे में ज़वातुल खुदूर, अरबों का दस्तूर था, जब लड़की बालिग हो जाती थी ना, छोटा घर भले है, एक पर्दा लगा के उसके लिए एक जाविया खास कर देते थे, कोने में उस घर के अंदर भी पर्दा। उनसे ज्यादा पर्देदार कौन हो सकता है? उसके बावजूद भी नबी ये मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं औरतों को कि पर्दे में रहने वाली ज़वातुल खुदूर दोशीज़ाएं, बालिग लड़कियां, यहां तक कि जो हैज वाली उज्र वाली औरतें हैं, उन्हें भी मुसल्ला ले जाओ, ईदगाह ले जाओ। एक औरत ने सवाल किया कि हर बहन के पास चादर नहीं होती, सबके पास चादरें नहीं होती। आपने फरमाया लितुल बिसहा उख्तुहा मिन जिल्बाबिहा, उसकी बहन को चाहिए कि अपनी चादर में अपनी बहन को छुपा के मुसल्ला और ईदगाह ले जाए। और एक रिवायत में मेरे भाइयों, एक रिवायत में अल्लामा अलबानी ने ये रिवायत भी नकल किया है, लितखरुजल अवातिक व ज़वातुल खुदूर वल हुय्यद व यशहदनल खैर व यशहदनल खैर व दावतल मुमिनीन। दोशीज़ाओं को चाहिए, पर्दे वालियों को चाहिए, उज्र वाली औरतों को चाहिए कि वो खैर और भलाई में शरीक रहे। लितखरुजा अल अवातिक व ज़वातुल खुदूर वल हुय्यज़ व यशहदनल खैर व दावतल मुस्लिमीन, मुसलमानों की दुआओं में खैर के काम में हाजिर रहे। लेकिन जो उज्र वाली औरतें हैं वो नमाज नहीं पढ़ेंगी, वो पीछे साइड में बैठी रहें, लेकिन दुआ में वो भी शामिल रहेंगी। तो ये है। अच्छा, जहां तक तालीम और ताल्लुम की बात है, मैं एक हदीस सुना देता हूं। मेरे भाइयों, दीन का कौन सा ऐसा काम है जिसमें हमारी शरीयत ने औरत को अलग कर दिया हो और मर्द को अलग कर दिया हो? कोई मजहबी काम बताइए कि ये औरत के लिए है, ये मर्द के लिए, ये औरत नहीं करेगी, ये खाली मर्द करेंगे। क्या औरतों को नेक अमाल की जरूरत नहीं है, ईमान मजबूत करने की जरूरत नहीं है, इबादत की जरूरत नहीं है? मजहबी कामों में औरत मर्द सारे तो बराबर हैं। हाँ, कुछ दुनियावी जिम्मेदारियां हैं, औरत की जिम्मेदारी घर की है और मर्द की जिम्मेदारी बाहर की है। लेकिन मजहबी कामों में ईमान मजबूत करने की जिम्मेदारी मर्दों की भी है तो औरतों की भी है।
تو ایمان آج کمزور اگر ہو رہا ہے سینوں میں تو عورت بھی ایمان کو مضبوط کرے گی. کہاں ایمان مضبوط ہوگا؟ گھر کے کچن میں ہوگا جہاں وہ گھنٹوں کھڑی ہو کر کے کام کرتی ہے, کھانے پکاتی ہے, باتھ روم میں جب جاتی ہے تو گھنٹوں کپڑے دھلتی ہے, واشنگ مشین پہ اپنا ٹائم بتاتی ہے, وہاں سیکھے گی. اس کے لیے تو کوئی بندوبست کرنا پڑے گا نا, کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں انہیں لانا پڑے گا نا. یا مدرسوں میں, جامعات میں, جہاں پہ عقیدے گھول گھول کر پلائے جاتے ہیں, عقیدے گھول گھول کر پلائے جاتے ہیں. ورنہ وہی دادی اماں والا عقیدہ آج بھی ہوتا. گھر کے مڈیر پہ اگر کوا بول رہا ہے تو ہماری نانی دادی کہتی تھی مہمان آنے والا ہے. پلیٹ دھلتے ہوئے اگر گر جاتا تھا تو کہتی تھی کوئی آنے والا ہے. ہم اپنی دادی کو بارہا سنتے تھے تو پوچھتے تھے دادی یہ کوا عالم الغیب ہے کیا؟ کیسے اس کو معلوم؟ کس نے میسج دیا اس کوے کو کہ آج ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آئے گا؟ کیسے پتا چلا اس کوے کو؟ ٹٹہری ایک پرندہ ہے, آپ جانتے ہوں گے, ہمارے دیہات میں بہت تیز آواز ہے. اگر وہ پرندہ گزر جاتا تھا تو ہمارے بزرگ, ہمارے پرکھے, دادا نانا وغیرہ وہ کہتے تھے کہ مصیبت آنے والی ہے, بلا آنے والی ہے, اس لیے کبھی بھی اس پرندے کو سر کے اوپر سے مت گزرنے دو. ہمارے گاؤں میں جب کچھ مولوی پیدا ہوئے تو ایک مولوی صاحب بڑے شکاری تھے. انہوں نے کیا کیا کہ ٹٹہری پرندے کا شکار کرنا شروع کیا اور گاؤں میں لا کر باغ میں اس کا گوشت بوٹی بنا کر کے سب کے سامنے بھون کر کے خود بھی کھاتے اور ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم لوگوں کو بھی کھلاتے. تو گاؤں کے ہمارے جو دادا نانا بڑے, ارے یہ مولوی ہوئے تو ٹٹہری حلال کیلین, گجب کرتے ہیں یہ مولوی. ہم پوچھتے تھے کہ یہ بتائیے دادا نانا یہ ٹٹہری حرام تھی کب کی ہم نے اس کو حلال کر لیا؟ ارے یہ تو اول یوم سے جب سے اللہ نے پیدا کیا بہترین پاکیزہ پرندہ ہے میرے بھائی. آپ دیکھیے وہ دانا چکتا ہے, یہ پرندہ دانا چکتا ہے, شکار نہیں کرتا. ہم نے اس کو منحوس بنا دیا اور اس پہ لیبل بھی لگا دیا کہ یہ حرام ہے. ہاں تو یہ جہالت کا نتیجہ تھا. آج الحمدللہ جگہ جگہ مدارس ہیں, جامعات ہیں, بچیاں پڑھتی ہیں. آج انہیں اس طرح کی باتیں اگر گھروں میں ہوتی ہیں, ہماری بچیاں ایسے لوگوں کا ناطقہ بند کر دیتی ہیں. چپ رہیے اماں, خاموش ہو جائیے, جب آپ کو نہیں معلوم تو بات مت کریے. کون بولتا ہے مغرب بعد جھاڑو لگائیں گے تو برکت چلی جائے گی؟ کئی بچیاں, ہم بھی بخاری مسلم کا درس دیتے ہیں ایک بہت بڑے ادارے میں الحمدللہ جامعہ اسلامیہ ممبرا میں, تو بچیاں سوال کرتی ہیں کہ شیخ ہمارے گھر میں ہماری دادی بولتی ہیں کہ مغرب بعد جو ہے اگر جھاڑو مت لگاؤ بیٹا ورنہ گھر کی ساری برکت چلی جائے گی. ہم نے کہا دادی اماں کو دکھا کے جان بوجھ کے مغرب بعد ہی جھاڑو لگایا کرو. بولو اماں کوئی برکت ورکت جانے والی نہیں ہے, کوئی برکت جانے والی نہیں ہے. یہ تمہاری وہ شریعت ہے جو تم گھر کے ہڈیے میں پکاتی ہو. شریعت یہ گھر کے ہڈیے میں نہیں پکتی ہے, کتاب و سنت کے دلائل کا نام ہے اسلام. ایسی نہ جانے کتنی چیزیں ہیں. یہ میری جو بہنیں ہیں, میری جو بیٹیاں ہیں, یہ جو دین کا علم حاصل کر رہی ہیں الحمدللہ, یہ اس طرح کی جو خرافات, جو توہم پرستیاں, جو عقیدے اور ایمان کی کمزوریاں ہمارے معاشرے میں ہے, الحمدللہ یہ آنے والے نسلوں کی تربیت کرنے والی ہیں. انہی سے آنے والی نسلوں کی تربیت ہوگی, یہ اپنے بچوں کو صحیح ایمان اور عقیدہ سکھائیں گی. ابھی ہمارے شیخ نے کہا کہ مدارس اور جامعات کے حوالے سے لوگوں کا نظریہ بڑا سطحی ہوتا جا رہا ہے. سچائی ہے, ہم اسے سب سے زیادہ فیس کرتے ہیں. بڑی بچیوں کو پڑھاتے ہیں, برقعے والی بچیاں. بہت سارے لوگ مولوی لوگ ہیں, کہیں درس میں گئے, تقریر میں گئے, خطبے میں گئے, بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے لیے رشتے کے حوالے سے ہم لوگوں سے, مولویوں سے پوچھتے رہتے ہیں. فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے کہ بھائی چلتے پھرتے آدمی ہیں, بھائی بہت سارے لوگوں سے تعلقات ہیں علماء کے, تو لوگ رشتہ پوچھتے رہتے ہیں. ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, اچھے خاصے دیندار ہیں, لیکن مولوی صاحب جامعہ کی کسی فارغہ نہیں چلے گی. میں پوچھتا ہوں کیوں حاجی صاحب, نمازی صاحب, کیوں نہیں چلے گی؟ کہتے اس لیے نہیں چلے گی, وہ آئے گی اچھی بیوی یا اچھی بہو نہیں بن کے رہتی, وہ بولتی ساس سسر کی خدمت نہیں کروں گی, شوہر کے کپڑے نہیں دھوؤں گی, کھانا نہیں بناؤں گی, اس کے لیے الگ سے انتظام کریے. میں کہتا ہوں یہ الزام ہے,
یہ بہتان بازی ہے, اس سے باز آئیے اللہ کے لیے. کہیں ہزاروں لاکھوں میں کسی ایک بچی نے ایسا کہہ دیا ہوگا. سفید کپڑے میں داغ زیادہ لگتا ہے. اللہ کے لیے بدنام مت کرو, ان بچیوں کو بدنام مت کرو. یہ بچیاں الحمدللہ جب دین کا علم سیکھ کے جاتی ہیں, اچھی بیوی بھی بنتی ہیں, اچھی بہو بھی بنتی ہیں. ہاں, کھانا بنانے میں ہو سکتا کچھ دنوں تک ذرا کچی ہوں. کیوں؟ ارے بھیا, آپ نے مدرسے میں ڈالا تھا, آپ نے باورچی خانے میں نہیں ڈالا تھا, بریانی پکانے کے لیے نہیں بھیجا تھا, آپ نے سلائی کڑھائی کے لیے نہیں بھیجا تھا, بخاری مسلم پڑھنے کے لیے. ابھی جس کا درس ہمارے شیخ دے کے گئے ہیں, ٹھیک ہے, کم عمر ہے, ابھی سیکھ جائے گی. اچھا, ہمارے وہاں خواتین کیا کرتی ہیں, امتحان لیتی ہیں. جب بہو لاتی ہیں, ایک تو جب بہو تلاشتی ہیں تو کم عمر بہو ہونی چاہیے, 18, 19, 20. ارے تو 18, 19, 20 کی عمر میں تو وہ فارغ ہوئی ہے, ابھی کچن میں اس نے ٹائم ہی نہیں دیا ہے, ابھی وہ کھانا بنانا ڈھنگ سے نہیں جانتی ہے, روٹی نہیں پکانا جانتی ہے. اب گھر کی جو نندیں ہوتی ہیں, جو ساس ہیں, وہ لوگ پلاننگ کر کے کہیں گی بہو آج ذرا بریانی پکا دو, اور سب الگ بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں گی. نہ اس کو یہ بتائیں گی فلاں فلاں مسالہ لے لو, فلاں فلاں سامان لے لو اور ایسے ایسے پکاؤ. وہ بھی تو تمہاری بیٹی ہے. جب وہ بیچاری نہیں پکا پائے گی یا کچھ اگر وہ خامی رہ جائے, تیرے ماں باپ نے کیا سکھا کے بھیجا تھا؟ ہاں, ارے اس ظالم کو بتاؤ, ہمارے ماں باپ نے ہمیں درس بخاری مسلم کا درس لینے کے لیے ہم کو 8 سالوں تک کسی جامعہ میں وہ چھوڑ کے آ گئے تھے. وہ مدرسے اور جامعہ کی پتلی دال اور کچے چاول, بسا اوقات کیڑے بھی نکل آتے ہیں ان کھانوں میں. وہ دل گردہ ہے ہماری بچیوں کا جو کھا کر کے وہ پتلی دال اور وہ چاول وہ دین کا علم حاصل کر رہی ہیں, اور تم ان کا امتحان لے رہی ہو کہ اسے بریانی پکانا نہیں آتی, اسے روٹی ڈھنگ سے پکانا نہیں آتی. ارے سیکھ جائے گی. اماں عائشہ کی جب شادی ہوئی, جب ان پہ الزام لگا, ہائے ہائے, جب ان پہ الزام لگا تو اب بریرہ کو بلایا گیا. بریرہ کا گھر میں آنا جانا تھا, کہا گیا بریرہ سے پوچھئے, یہ بتائے گی کہ حضرت اماں عائشہ میں کچھ کمی ومی ہے کہ نہیں ہے. حضرت بریرہ نے کیا کہا, صحیح بخاری کی روایت کتاب المغازی, میرے بھائیو یہ حدیث ہم بچیوں کو پڑھا کے آئے ہیں, کتاب المغازی ہمارے ہاں بالخصوص پڑھائی جاتی ہے. بریرہ نے کہا میں اتنے دنوں سے گھر میں آتی جاتی ہوں, کبھی میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو عائشہ کے کیریکٹر و کردار پہ داغ اور دھبا لگا دے. ہاں ایک کمی عائشہ میں ہے, جب تم چاہے اس کو کمی کہہ لو یا کچھ اور کہہ لو, روٹی پکا کے وہ آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں, ابھی کم عمر ہیں سو جاتی ہیں, روٹی پکانے کی نوبت نہیں آتی, نیند آ جاتی ہے, اور اس کے بعد بکری آتی ہے, آٹا کھا جاتی ہے. اب چاہے کمی کہہ لو, لیکن کیریکٹر, عائشہ کا کیریکٹر کا پوچھنا. مجال ہے جو اماں عائشہ کی طرف کوئی نگاہ کر دے. اماں عائشہ سے زیادہ کوئی پردے والی نہیں ہو سکتی, کوئی فقیہہ نہیں ہو سکتی کوئی عورت. وہ غضب کی صلاحیت اللہ نے اماں عائشہ کو دی تھی. تو یہ حال ہے کہ کم عمر بہو لائیں گے یا دلہن کم عمر چاہیے, اور اس کے بعد امتحان گھر بھر ساری نندیں اور ساس بیٹھ کر کے اس کا امتحان کی نمبر دیں گی کہ بہو پاس ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور اس کے بعد تانے جلی کٹی سنائیں گی, اس کے ماں باپ کو گالیاں دیں گی کہ تیرے ماں باپ نے کیا سکھایا تھا تجھے. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مدارس جامعات میں پڑھنے والی ہماری بچیاں ہیں, ایسا نہیں ہے جب وہ اس لائن میں آتی ہیں, جب گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں تو الحمدللہ احسن طریقے سے بھی سنبھالتی. ایسا نہیں ہے کہ وہ کچن میں کامیاب نہیں ہے, وہ گھر کے اندر اچھی بہو اور اچھی بیوی کی حیثیت سے کامیاب نہیں ہے. شوہروں پہ محبت لٹانے والیاں یہ ہوتی ہیں, یہ اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری میں بھی آگے ہوتی ہیں. کہاں پڑے ہوئے ہیں جناب والا آپ, کس بھول میں پڑے ہوئے ہیں؟ خدا کے لیے یہ الزام ان بچیوں پہ لگانا بند کیجئے. بہت میں سن چکا, میرے کان پک گئے کہ مولوی صاحب جامعہ کی فارغہ نہیں چلے گی. میں بولتا ہوں ڈھونڈ لو رشتہ. یہ مولوی فارغ نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ تمہارے لیے کالج کی لڑکی ڈھونڈنے جائے گا. ہمارے سمپرک میں جتنے ہیں الحمدللہ سب وہی ہیں جن کی بچیاں مدارس و جامعات میں پڑھتی ہیں. کالج اور یونیورسٹیوں میں جن کی بچیاں جاتی ہیں, ایسے لوگوں کو ہم گھاس بھی نہیں ڈالتے اور منہ بھی نہیں لگاتے, اور نہ ایسے علم گلم اور پھالتو رشتوں کے بارے میں ہم کبھی زبان کھولتے. کبھی مشورہ دیتے بھی ہیں تو الحمدللہ پڑھی لکھی جو دینی تعلیم حاصل کی ہوئی بچی کا مشورہ دیتے ہیں. اب آگے تمہاری مرضی.
کرنا ہے کرو, نہیں کرنا مت کرو. وہ کوئی ہمارا بزنس اور دھندا تھوڑی نہ ہے کہ ہم اس میں چلیں گے, آپ سے کچھ ہمیں فائدہ ملنا ہے. تو میری بہنوں, میں یہ کہوں گا, اگر ایسی شکایتیں آ رہی ہیں تو ان شکایتوں کو بھی دور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اپنی بہنوں کو میں بتاؤں, اگر کسی نے یہ جواب کسی کو دیا ہوگا کچن سنبھالنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہائے ہائے, تو دلیل سنو. جب ایک لڑکی بیوی بن کے آتی ہے, کسی کے گھر بہو بن کے آتی ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ, عورت اپنے شوہر کے پورے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے, اور اس کی رعایت اور نگرانی کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. پورا کمپلیٹ گھر کی وہ ذمہ دار ہے. اب گھر میں کچن بھی ہے کہ کچن کو نکال کے تب بولو گے یہ گھر ہے, یہ کچن گھر میں شامل نہیں ہے, کچن کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہے ذمہ داری. میں پڑھاتا ہوں جب بخاری مسلم, اپنی بچیوں کو بتاتا ہوں یہ کیڑا دماغ سے نکال دو, اگر کسی کے اندر ہے تو, ویسے تو ہوتا نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار مت کرو. ساس سسر بوڑھے ہیں, ان کی بھی خدمت کرو, وہ تمہارے باپ جیسے ہیں. شوہر کی فرما برداری کرو, کپڑے دھلو, اچھا کھانا بنا کے کھلاؤ. اگر اپنے گھر والوں کا, اپنے سسرال والوں کا دل جیتنا ہے تو اچھا پکا کے کھلاؤ, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی, میرے بھائیوں, ان سے, میری بہنوں سے دلاری اور پیاری, نبی کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ آپ سے خادم مانگنے کے لیے آتی ہیں کہ بابا مجھے کوئی خادم اور غلام دے دیجئے. چکی پیستے پیستے ہاتھ میں کھڈے پڑ گئے ہیں, پانی کا مشکیزہ ڈھوتے ڈھوتے نشان پڑ گئے ہیں. ابا کسی خادم اور غلام کا انتظام نہ کر کے انہیں نسخہ بتا دیتے ہیں, جاؤ یہ وظیفہ پڑھتے رہنا, تمہارے کام کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. میری بہنوں بتاؤ, اگر حضرت فاطمہ کیا گھر کا کام نہیں کرتی تھی, وہ چکی بھی چلاتی تھی, پانی بھی نکال کے لاتی تھی. بابا نے یہ نہیں کہا جاؤ علی سے کہہ دینا, میرا میسج اور پیغام پہنچا دینا کہ میری بیٹی اتنی لاڈلی اور دلاری ہے, تم اس سے چکی پسواتے ہو. بولے آپ, بولے کہ جاؤ علی کو میرا میسج دے دینا, میری بیٹی سے خبردار آج کے بعد اتنا بھاری بھرکم کام نہیں لیں گے. کہتے ہیں بیٹا جاؤ صبر کرو, یہ وظیفہ پڑھو. آج کتنے ماں باپ بھی اپنی بیٹیوں کو خراب کرتے ہیں. کان بھریں گی عورتیں, بیٹا شوہر کو مٹھی میں رکھنا, دبا کے رکھنا, ہاں بہت زیادہ, ساس سسر نند یہ وہ, ان لوگوں کی خدمت نہیں کرنا, ہاں سب پہ حکومت کرنا, کام کم سے کم کرنا. ارے یہ نصیحت کرو کہ بیٹا کام کر کے سب کا دل جیت لینا, خدمت کر کے سب کا دل جیت لینا. میرے بھائیوں, یہ نصیحت جو لوگ کرتے ہیں تو ان کی بیٹیاں کامیاب ہوتی ہیں. اور جو لوگ یہ نیگیٹو سوچ ڈالتے ہیں نا اپنی بیٹیوں کے دماغ میں کہ خدمت نہیں کرنا, ایسے رشتے فلاپ ہو جاتے ہیں. کتنی لڑکیاں اپنے ماں باپ کے نسخے کو فالو کرتے کرتے اپنا رشتہ ہی بگاڑ لیتی ہیں, رشتہ بگاڑ لیتی ہیں. کئی نمونے ہمارے سامنے ہیں کہ مائیں سکھاتی پڑھاتی رہتی ہیں, خدمت نہیں کرنا, فرما برداری نہیں کرنا, ساس سسر کی ایک بھی نہیں سننا, بڈھا کچھ بھی مانگے نہیں دینا, بڈھی چیختی رہے گلاس پانی کے لیے, یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. میرا بیٹا تم یہ نہیں کرنا. یہ رشتے کو بگاڑنے والی بات ہے میرے بھائیوں. حضرت زبیر کی بیوی حضرت اسما, ابو بکر کی لاڈلی ہے اسما, عائشہ کی بہن. میرے بھائیوں, حضرت اسما کہتی ہیں جب میرا نکاح حضرت زبیر کے ساتھ ہوا, معلوم ہے کوئی پراپرٹی نہیں تھی, ایک گھر ہے, ایک گھوڑا ہے, گھوڑے کے لیے چارہ لانا بھی میری ذمہ داری تھی. اللہ اکبر. پلانٹ پہ کھیت میں کام کرتی تھی اور سر پہ لاد کے حضرت زبیر کے گھوڑے کا چارہ اپنے سر پہ لاد کے حضرت اسما بنت ابو بکر لاتی تھی. کون کہتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد ذمہ داری نہیں ہے, گھر کی ذمہ داری نہیں ہے, کپڑا برتن کی ذمہ داری نہیں ہے, جھاڑو پوچھا کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اولاً تو یہ مفروضہ ہی غلط ہے, اور کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ نئی ذمہ داری ہے. دلیل اور ذمہ داری ہے, اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں, وقت نہیں ہے. لیکن ہم اپنی بچیوں کو یہ سب ہم لوگ سکھاتے ہیں, گھر کیسے چلانا ہے, گھر میں بہترین بیوی بن کے کیسے رہنا ہے. عقیدہ جہاں سکھاتے ہیں انہیں گھر چلانے کا گر بھی یہ ہمارے اساتذہ, یہ ہماری معلمات جو یہاں پڑھاتی ہیں ان کو یہ بھی سکھاتی ہیں. ان کو عقیدہ, اور عقیدے کی بات میں بتاؤں, کتاب التوحید کا درس جب ہم لوگ دیتے ہیں,
بچیوں سے کہتے ہیں اگر کسی نے کوئی تعویذ دھاگا لٹکایا ہوا ہے تو اللہ کے واسطے کاٹ دو. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ پہلے بچیاں نہیں بتاتی ہیں, بعد میں کہتی ہیں ہاں مولوی صاحب میری ماں نے باندھا لیکن میرے ابا کو پتا نہیں ہے, میرے ابا کو پتا نہیں ہے. تو ہمارے اپنے اہل حدیثوں میں وہ جو بچیاں ہمارے یہاں پڑھتی ہیں کون ہے؟ سب اہل حدیث گھروں کی بچیاں ہیں, لیکن ان کی ماؤں نے دھاگا باندھ رکھا ہے, تعویذ لٹکا رکھی ہے انہوں نے. ہم کہتے ہیں بیٹا اسے نکال دو, نکال دو, اس میں سوائے گنتیوں اور لکیروں کے کچھ تمہیں نہیں ملے گا. کہتی ہیں ڈر لگ رہا ہے, ہم کہتے جاؤ کاٹ کے لے آؤ. کئی تعویذ میں نے پھاڑی ہے اور میں نے ان کے سامنے کھول کے دکھایا ہے کہ یہ ڈھونگی باباؤں کی کارستانیاں ہیں, اس میں گنتی لکیروں کے علاوہ تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا, اس سے نکال کے پھینک دو اس کو. یہ عقیدہ ہم لوگ سکھاتے ہیں, یہ مدارس و جامعات میں یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں آپ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کیجئے, یہ میرا میسج ہے. دینی تعلیم جو شیخ نے کہا کہ نگیٹو سوچ اور جو منفی جو رجحانات ہمارے دماغ میں آتے ہیں اس کو نکال دیجئے اور بیٹیوں کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کیجئے. قسم اللہ کی ایک ہی بیٹی ہے مجھے, اب تو میں لوگوں کا حشر دیکھ کر ان بوڑھوں کا جن کے پاس بیٹے زیادہ ہیں بیٹیاں کم ہیں, ایسے بزرگ ہمارے رشتوں میں ہیں جو بستر پہ پڑے ہوئے اور تمنا کر رہے کاش کہ اللہ اور بیٹی دے دیتا. تو آج یہ بیٹے اپنے اپنے کاموں میں مست و مگن ہیں, بیٹیاں باری باری ایک جاتی ہے دوسری آتی ہے, دوسری جاتی ہے تیسری آتی ہے اور بوڑھے باپ کی خدمت کر رہی ہیں. ہم بھی تمنا کرتے ہیں کاش کہ میرے پاس اور بھی ایک آدھ بیٹیاں ہوتی. تو اس لیے بیٹیوں کی پیدائش کو بوجھ نہیں سمجھے, ان کی تعلیم اور تربیت کا اچھا انتظام کرو. تو معلوم ہے بشارت سن لیجئے, ایک حدیث پڑھ کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ ثلاث بنات, جس کو 3 بیٹیاں اللہ دے دے, فصبر علیہن, وہ صبر کرے. بیٹیوں کی پرورش میں ذرا یہ مرحلہ جو ہے نا صبر آزما ہوتا ہے, تو صبر کرے. وَأَطْعَمَهُنَّ, انہیں کھلائے, وَسَقَاهُنَّ, انہیں پلائے, مِنْ جِدَتِهِ, جتنا اللہ توفیق دے. کن لہو حجاب من النار, جہنم سے بچاؤ کریں گی, جہنم سے یہ بچیاں پردہ کریں گی. میری بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہیں, ایک حدیث میں اور آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں, من عال ثلاث بنات, 3 بیٹیوں کی جو پرورش کرے, فأدبہن, انہیں بہترین ادب سکھائے, اسلامی ادب سکھائے, وزوجہن, اور ان کا نکاح کرا دے, شادی کرا دے, وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ, اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, فَلَهُ الْجَنَّةُ, اس کے لیے جنت ہے. تو شادی بڑھیا کر دو, دین کا علم سکھاؤ, اسلامی ادب سکھاؤ, کھلاؤ پلاؤ, انہیں بوجھ مت سمجھو, مدرسوں میں بھیجو, فیس لگ رہی ہے تو فیس بھی دو, محنت مشقت کر کے اپنی بچیوں کی تعلیم کا انتظام کرو, لیکن ضرور کرو. اور تمہارے لیے بشارت تیار ہے, اللہ جنت میں تمہارے لیے محل بنائے گا. 3 بیٹیوں کی اگر پرورش کیا, ادب سکھایا, شادی کر دیا, اپنے گھر چلی گئی عزت سے, آپ کے لیے جنت ہے. اسی لیے میرے بھائیوں کہنے والے نے کہا تھا کہ ان کو آنسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہیں. بیٹیاں کیا ہیں یہ میری بہنیں سنیں, ان کو آنسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہیں. بیٹیاں تو بڑی معصوم ہیں, جذباتی ہیں, اپنی خدمت سے اتر جاتی ہیں سب کے دل میں, اپنی خدمت سے اتر جاتی ہیں سب کے دل میں. ہر نئی نسل کو تہذیب یہ سکھلاتی ہے. بیٹیاں تو بڑی معصوم ہیں, جذباتی ہیں. بیٹیاں تو بڑی معصوم ہے, جذباتی ہے. ان سے قائم ہے تقدس بھی ہمارے گھر کا,
ان سے قائم ہے تقدس بھی ہمارے گھر کا، صبح کو اپنی نمازوں سے یہ مہکاتی ہیں، بیٹیاں تو بڑی معصوم ہیں جذباتی ہیں، ان کو آنسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہیں۔ اور سنیے گا، جو لوگ بیٹوں کی پیدائش پہ مٹھائی اور لڈو بانٹتے ہیں، لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع، لیکن لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع، لیکن بیٹیاں اپنی برے وقت میں کام آتی ہیں، بیٹیاں اپنی برے وقت میں کام آتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں پر نور چراغوں کی طرح، بیٹیاں ہوتی ہیں پر نور چراغوں کی طرح، روشنی کرتی ہے جس گھر میں چلی جاتی ہے، اور اپنی سسرال کا ہر زخم چھپا لیتی ہے، اپنی سسرال کا ہر زخم چھپا لیتی ہے، سامنے ماں کے جب آتی ہے تو مسکاتی ہے، ان کو آنسو بھی جو مل جائے تو مسکاتی ہے، بیٹیاں تو بڑی معصوم ہیں جذباتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری بچیوں کے تعلق سے ہمارے عزم اور ارادے کو مضبوط فرمائے کہ ہم ان کے لیے دینی تعلیم کا بالخصوص بندوبست کریں، ان کے عقیدے کو مضبوط کرائیں، اور اسی طریقے سے ان کو علم اور ادب سکھائیں، ان کی پیدائش کو بوجھ نہ سمجھیں، اور جو بچیاں راہ راست سے بھٹک رہی ہیں ان کے لیے بھی ہم انتظام کریں کہ انہیں اسلام کی طرف راغب کریں، چاہے وہ پروگراموں کے ذریعہ، کتابوں کے ذریعہ، واعظ و نصیحت کے ذریعہ ہم اپنے معاشرے میں بیداری لائیں۔ یہاں کی جمعیت پال گھر کی مجھے بے پناہ مسرت اور خوشی ہے کہ الحمدللہ یہاں کی جمعیت ہر وقت متحرک اور فعال رہتی ہے، اور ہمارے شیخ فاروق عمری صاحب ہیں اور ہمارے دوست عبدالحکیم مدنی صاحب ہیں، ہر چھوٹے بڑے پروگرام میں اپنا وقت دیتے ہیں، نکال کے ٹائم پہنچتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ بیداری کی ایک لہر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اور مزید توفیق دے، یہاں اداروں کا جال بچھے، مسجدوں کا جال بچھے، جہاں نہیں ہیں ادارے وہاں بھی آپ لوگ ادارے قائم کیجئے، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے دینی تعلیم کا بندوبست کیجئے۔ اللہ سب کو ذائع خیر دے، اس ادارہ کلیہ مریم کو اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ شیخ محمد صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں، بہت ہی ہم سے محبت کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی شیخ نے جو پودا لگایا ہے، جو گلشن، اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے یہ پودا، یہ جو ننھا منا پودا تھا وہ تناور درخت بن رہا ہے، بچیاں آپ دیکھ رہے ہیں، فضیلت تک کی تعلیم یہاں پہنچ چکی ہے، اور اسی طریقے سے عصری تعلیم کا بھی یہاں پہ انتظام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین وما توفیق الا باللہ، وصلی اللہ علی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔